دو عناوین ہیں، انتہا پسندی اور قتل و غارت گری. یہ انتہا پسندی کا ہی نتیجہ ہے. یہ قتل و غارت گری، لوٹ مار بالاتفاق تمام فرق اسلامی بلکہ غیر اسلامی بھی، جتنے بھی ادیان سماوی ہیں، سب کے پاس ایک قبیح عمل ہے، ناجائز عمل ہے، اور ہمارے پاس حرام ہے. یعنی دنیا میں وہ قانونی طور پہ جرم بھی ہے اور دینی اعتبار سے حرام بھی ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. میں اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اس کی کاز اس کی طرف جاؤں گا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، حابیل اور قابیل، وہاں ایک نے زیادتی کی، دوسرا قتل ہوا. ٹھیک ہے. فرعون مثلا اس نے اپنے دور میں ڈنڈے کے زور پہ اور طاقت کے زور پہ پوری ایک نسل کو برباد کر دیا. یہ سب جانتے ہیں، صدیوں تک کی. جی ہاں. اسی طرح سے آپ اگر چلتے جائیں گے تو ایک سوچ، ایک تھیم ہے کہ جو قتل و غارت گری جس کے پاس ہے، اس کے برعکس ایک اور گروہ، ایک اور جماعت اور ایک اور تھیم ہے. اس میں عدل، انصاف، عقل، فکر، سوچ یہ حاکم ہے. اور جس کے پاس عقل ہوتی ہے، جس کے پاس فکر ہوتی ہے، وہ طاقت کے زور پہ بات منوانے کی کوشش نہیں کرتا ہے. ہمارے نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی بعض اہل کتاب نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ یہ تلوار کے زور پہ چھا گیا. نہیں، پیغمبر اکرم تلوار کے زور پہ چھایا نہیں ہے، بلکہ تلوار سے کہیں زیادہ اخلاق کے زور پہ چھا گئے ہیں. پیغمبر کی شناخت ان کا اخلاق ہے، نہ کہ تلوار. تو اس بنا پر یہ جس کے پاس بھی دلیل میں کمی ہو وہ ڈنڈے کے زور اور کا سہارا لیتا ہے. اور میں اس سے بھی بڑھ کے ایک بات کرتا ہوں، اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ تو عبد خدا ہے. عبد خدا اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کام نہیں کرتا ہے، خدا کی رضا کے لیے کام کرتا ہے. جب خدا کی رضا کے لیے کام کرتا ہے تو کیسے ممکن ہے وہ کسی کا خون بہائے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی کا مال لوٹے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا ہے اگر وہ عبد خدا ہے. لیکن اگر اسلام کی شکل کے اندر رہ کے عبد نفس ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اپنے ہوائے نفس کو اس نے اپنا الہ بنا دیا ہے، تو پھر اس سے یہ کام ہوں گے. اور ایک اور چیز خوب غور کریں، اب یہ جراثیم جہاں ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ کچھ بڑی قوتیں ان جراثیموں سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو باقاعدہ ایک چینلائز کریں، اس دہشت گردی کو. کچھ قوتیں ان کو چینلائز کریں اور اپنے مفاد میں اس ملک کے اندر ان کو پروموٹ کریں کہ جس کے نتیجے میں وہ ملک غیر مستحکم ہو جائے. یہ ہوتا ہے. یہ سیریا میں ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. اچھا، افغانستان میں ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. پاکستان میں بھی کم و بیش. اور ابھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو ٹرین کا واقعہ ہوا ہے، میں مطمئن ہوں اس کے پیچھے ہاتھ ہے. یہ خود نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ملک ہے جو ان کو چینلائز کر کے ان کو استعمال کر رہا ہے، یعنی ان کے جذبات کو استعمال کر رہا ہے. ایک مومن بندہ، ایک خدا کی بندگی کرنے والا بندہ استعمال نہیں ہوتا ہے کسی کے لیے. وہ اگر استعمال ہوتا ہے تو خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی قوت کے لیے، کسی پیسوں کے لیے، کسی اور چیز کے لیے وہ استعمال نہیں ہوتا ہے. وہ علامہ اقبال کا شعر بہت خوبصورت ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر انسان خدا کی بندگی اختیار کرے تو پھر وہ باقی چیزوں کی بندگی سے نکل جاتا ہے. حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب نے نہج البلاغہ میں ان کا خطبہ ہے، وہاں آپ فرماتے ہیں کہ وَوَاتَرَ إِلَيْهِمُ الرُّسُلُ، نے رسولوں کا تسلسل جاری کیا، لِيُخْرِجَ عِبَادَهُ مِنْ عَبَدَةِ الْأَصْنَامِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ. ہدف جو تھا ان انبیاء کے آنے کا یہ تھا کہ اصنام کی عبادت سے نکلیں اور عبادت اللہ کی طرف جائیں، یعنی اصنام کی بندگی سے نکلیں اور خدا کی بندگی اختیار کریں. اصنام صرف بت نہیں ہیں، اصنام بڑی قوتیں بھی صنم ہیں. یعنی جس کے نتیجے میں تم خدا کے راہ سے ہٹ کر کسی اور راستے پہ چل، وہ سب صنم ہیں. وہ چاہے کوئی حکومت ہو، کوئی سلطان ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی سسٹم ہو، وہ سارے صنم ہیں، وہ سارے طاغوت ہیں. ان سے نکال کر خدا کی بندگی کی طرف لے جانا یہ انبیاء کا کام تھا. اور اگر اسی
انبیاء کے کام کو ہم آپ جاری رکھیں تو ہم اپنے بندوں کو، اپنے شہریوں کو عبادت الاصنام سے نکال کر عبادت اللہ کی طرف لے جائیں گے۔ اور جب عبادت اللہ کی طرف لے جائیں گے تو مثلاً فرض کر لیں کہ کرم میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ جس طرح سے مال کو لوٹا جا رہا ہے، اور یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ اور بھائی آپ کو حق کس نے دیا ہے کسی کے مال کو لوٹنے کا؟ مسلم تمام ادیان کے پاس یہ حرام ہے، تمام، اس کا دینی تعلق نہیں ہے۔ ہاں میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی دین کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، نہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں ممکن ہے کہ ان کی تربیت میں کمی آئی ہو، یعنی اس دین میں ان کی تربیت جس طرح ہونی چاہیے تھی اس طرح نہ ہوئی ہو، یہ ممکن ہے، لیکن اس دین کا تقاضا ہرگز نہیں ہے۔ ہم ایک بنیادی اصول کی بات کر رہے ہیں کہ ایک انسانی جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ تو کسی صورت میں کوئی بھی مذہب اس کو قبول نہیں کرتا، اور دین اسلام جس کے پیغمبری رحمت ہے تمام جہانوں کے لیے، یہاں تو گنجائش ہی نہیں ہو سکتی نا اس بات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت گفتگو کی علامہ صاحب نے، اور جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، جب ہم اس بحث میں چلے جاتے ہیں تو ہم حق سے ہٹ جاتے ہیں، اور یہ کام ریاست کا ہے، نہیں وہ جانے ان سے بلکہ بڑی اچھی بات ہماری میں کہتا ہوں بدقسمتی یہی ہے کہ ہم اپنوں کو بچا جاتے ہیں، ان کا ہر ظلم اور ان کی ہر زیادتی کو انڈر دا کارپیٹ کر دیتے ہیں اور دوسرے پہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ جو ہمیں علماء ہیں انہیں تو سب سے پہلے اپنے لوگوں کا ہاتھ پکڑنا ہے، اپنے لوگوں کا گریبان پکڑنا ہے، انہیں روکنا ہے۔ وہ تو آپ کی سنتے ہیں نا۔ اب میں اہل تشیع کے لیے بات کروں، میں بلوچستان کے لوگوں کے لیے بات کروں، میں جو مجھے نہیں سمجھتے تو میں کہتا رہوں، لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ دوسرا ظالم ہمیں نظر آتا ہے، اپنے صفوں میں نظر نہیں آتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر ان خرابیوں کا سد باب نہیں کر سک رہے ہیں۔ یہ اس وقت تک نہیں کر سکیں گے جب ہم اپنے صفوں کی طرف نہیں دیکھیں گے، اور ہم اپنے لوگوں کے ہاتھ نہیں روکیں گے، اور حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے ان کا ہاتھ روکنے کے لیے۔ آج ہمارے ملک میں شدت پسندی، دہشت گردی ہر رنگ کے ساتھ موجود ہے۔ جہاں بالکل درست کہا کہ جو ہمارے دشمن ہیں انہوں نے ہم سے زیادہ اس پر وقت کر رکھا ہے کہ کہاں کہاں ہمارے اختلافات موجود ہیں، کہاں کہاں محرومیاں موجود ہیں، کہاں کہاں وہ چیزیں موجود ہیں جہاں وہ آگ لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے وہ ہر جگہ آگ بھڑکا دی ہے۔ شیعہ سنی بھی بھڑک رہی ہے، جو بھی ہے، لیکن ہے تو آخر رنگ تو یہی ہے نا، ایک طرف سنی ہے ایک طرف شیعہ ہے، ایک قبیلہ سنی ہے ایک طرف شیعہ۔ حالانکہ قبیلہ بھی جنگ ہے، وہاں قبائل کی لڑائی ہوتی ہے، لیکن وہاں جا کے اس جنگ کو بھڑکایا۔ دوسری جگہ مذہبی شدت پسندی بھی ہے، طالبانائزیشن بھی ہے، وہ بھی ہے۔ ادھر بلوچستان میں آ جائیں تو ایک قومیت کا نعرہ کھڑا کر دیا ہے۔ تو وہ ساری جگہیں انہوں نے ہماری آگ سلگھا دی ہے کہ جہاں جہاں ان کو موقع ملا ہے ہمیں باہم دست و گریبان کر دیا ہے، اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم کیا کریں۔ آج علامہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کی، ہم سب مسلمان ہیں، مسلمان سے تو باہر کوئی نہیں ہے۔ نہ بلوچستان میں کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، نہ بالا چنار میں کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، نہ خیبر پختونخوا میں کوئی شخص یہ کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں۔ جب ہم سب مسلمان ہیں تو قرآن کو کیوں نہیں سامنے رکھتے؟ واہ، ہم قرآن کو کیوں نہیں سامنے رکھتے؟ قرآن مجید ہمیں صاف کہتا ہے کہ اگر کسی ایک انسان کے قتل میں بھی تمہارا ہاتھ ہو گیا، تمہاری حمایت ہو گئی، تمہارا کردار ہو گیا، تو فجزاؤہ جہنم خالداً فیہا، چھوڑ دیجئے آپ شیعہ ہیں سنی ہیں، تو قرآن مجید تو شیعہ اور سنی کو مخاطب نہیں کرتا ہے نا، وہ تو ماننے والے کو مخاطب کر رہا ہے، وہ ہر شخص کو مخاطب کر رہا ہے۔ آپ جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ نے ناحق قتل کر ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے صاف فیصلہ فرمایا جہنم خالداً فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد لہ عذابا علیما، سخت ترین عذاب ہے۔ تو کیا ہم سب مسلمانوں کے سامنے قرآن مجید کی آیت نہیں ہے؟ کیا ہم یہ چھوٹی چھوٹی لڑائی اور جھگڑے کے پیچھے اپنی آخرت کو تباہ کرنے کو تیار ہو گئے؟ کیا یہ جو اگر ہم الگ الگ ہر ایک سے بات کریں، شیعہ سنی کا بھی اگر جھگڑا ہے، یا وہاں پر اگر زمین کا بھی جھگڑا ہے، کیا زمین کے ٹکڑوں کے لیے، کیا اپنے فروعی اختلافات کے لیے ہم اپنی آخرت کھو دیں گے، اپنے رب کو کھو دیں گے، اپنے رب کی ایسی جگہ پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم غیر المغضوب علیہم میں آ جائیں گے، غضب اللہ علیہم، کہ وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب ہے آپ تو اس میں چلے جاؤ گے، کیا بچے گا آپ کے پاس؟ تو ہمیں
سب سے پہلے بحیثیت قوم ہم سب کو بیٹھنا چاہیے. علامہ صاحب نے بالکل درست کیا بات کہی کہ دشمن جن چیزوں کو استعمال کر رہا ہے ان کا حل بھی ہم نکالیں. اگر حل وہیں نہیں نکالیں گے، مسائل وہیں رہیں گے، تو ہم لوگ اپنے ہی لوگوں کو پکڑتے رہیں گے، اپنے ہی لوگوں کو جیل میں بھر دیں گے، اپنے لوگوں کو مارتے رہیں گے. تو وہ تو حل نہیں نکالا، اپنے مسئلہ وہی ہے. وہ پیچھے اور لوگوں کو، یہاں تو جہالت ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، پیچھے ایک لائن لگی ہوئی ہے اس راستے پہ چلنے والوں کی. تو سب سے پہلے سنجیدہ ہم کوشش کریں، شیعہ سنی مسئلہ ہو، شدت پسندی کا مسئلہ ہو، بلوچستان کا مسئلہ ہو، جہاں جو مسائل ہیں ہم ان مسائل کو حل کرنے کی طرف جائیں. اگر محرومیاں ہیں ان کو بٹھا کے بات کریں. ہمارے ہم وطن ہیں، مسلمان ہیں، کتنی چیزیں ہماری ملتی ہیں. کلمہ ہمارا ایک ہے، قرآن مجید ایک ہے، ملک ایک ہے، وطن ایک ہے. ہم اکٹھے اٹھتے بیٹھتے ہیں، بات کریں. اور جو بگڑ چکے ہیں بے شک ان کے ساتھ اگر ہماری فوج سختی سے نمٹتی ہے، پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو. اگر میرے صفوں میں کوئی ایسا آدمی ہے، مجھے اپنی فوج کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس ملک کے امن کے لیے کھڑا ہونا ہے. مجھے اس کا دیوار نہیں بننی ہے، مجھے اسے اپنے اندر چھپانا نہیں ہے. یہاں ہوتا کیا ہے، اگر ریاست کسی کی بیخ کرنے کے لیے جاتی ہے تو پورا فرقہ آ جاتا ہے کہ نہیں جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، سڑکوں پہ نکل جاتے ہیں. تو پھر ریاست کیا کرے گی؟ ریاست تو پھر اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی. تو ہمیں اپنے صفوں میں موجود لوگوں کی خود اصلاح بھی کرنی ہے، اور انہیں کہنا بھی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو یہ کام. یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے. کسی کو مار دینا، کوڑا خٹک میں آپ شاید وہ ذکر کرنا بھول گئے، عالم دین کو نماز جمعہ پڑھ کے وہ نکل رہے ہیں، مسجد کی سیڑھیوں میں ایک شخص خود کچھ جیکٹ سے اڑا دیتا. اب آپ تصور تو کریں کہ وہ مسلمان ہے اور وہ عالم دین ہے، نماز پڑھ کے نکل رہا ہے. تو کہاں ہماری ذہنی سطح چلی گئی ہے، کتنی جہالت میں ہمارے یہ نوجوان پڑ گئے ہیں. اگر ہم آج اس پہ بات نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ان نوجوانوں کے سامنے کون کہے گا کہ یہ راستہ صراحتاً قرآن کے خلاف ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے، یہ اللہ کے غضب کا راستہ ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے.